أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 103 کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اس سورہ کے پس منظر سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں رکھنے کا کوشش کروں گا۔ یہ سورہ انسان کی زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ سورہ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین میں سے 2 صحابہ کرام ایسے تھے جو آپس میں ان دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ جب بھی ہم دونوں آپس میں ملاقات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سورہ کو پڑھ کر ہم دونوں اس مضمون کو یاد کریں گے کہ اللہ نے سورہ کے ذریعے ہم لوگوں کا کیا پیغام دیا تھا۔ اس سورہ کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر انسان کی زندگی کے لیے رشد و ہدایت کے لیے کامیابی کے لیے اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اگر صرف اس سورہ کو ہی نازل کر دیتا تو کافی تھا۔ ذرا غور کیجیے آخر وہ کیا بات ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے پورے قرآن کریم کو ایک ساتھ جمع کر کے کہا کہ اگر صرف ایک سورہ یہی سورہ اگر اللہ نازل کر دیتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ تو آئیے سورہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے پس منظر میں اس کچھ باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی بات ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوئی بھی بات کہہ دے تو ہم مسلمانوں کا اس پر ایمان لانا ہے، حقیقی واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم کھا کر حلف اٹھا کر اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یقیناً یہ بات حق ہے، برحق ہے، اور اس بات کی پختگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا لی۔ اس قسم سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا، یہ حق نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا قسم کھائے سوائے اپنے رب کے۔ اپنے رب کا قسم وہ کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا وہ قسم نہیں کھایا جا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ حق ہے، یہ زیبا ہے کہ وہ اللہ جسے چاہے، جس کا بھی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک ہر انسان گھاٹے سے دوچار ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ پچھتانے والے ہیں، کل قیامت کے دن نا امید و نا مراد ہو جانے والے ہیں۔ یقیناً اس دنیا کے اندر وہ خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً ہر انسان گھاٹے سے دوچار ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، وہ نیک عمل جو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں کے شمار کر دیا جائے، وتواصوا بالحق، اور خود بھی حق پر اٹل رہے اور دوسروں کو بھی حق کی باتوں کی طرف تلقین کرے، حق بات کہے اور خود بھی حق پر اٹل رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اگر اپنی زندگی میں کوئی مصیبت و پریشانی آ جائے، اللہ نے جو ان کے مقدر میں لکھ رکھا ہے اس مصیبت و پریشانی پر خود بھی صبر کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانیت کو ایک ساتھ رکھ کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان گھاٹے سے دوچار ہے سوائے ان لوگوں کی۔ ان لوگوں سے کون مراد؟ جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، وہ عمل جو ان کے نیکیاں اور ان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائے، اور ان لوگ تیسرے نمبر پر فرمایا حق بات کہنے والا، حق پہ اٹل رہنے والا اور حق
باتوں کی تلقین کرنے والا، اور مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے والا اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والا۔ یہی 4 لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ تمام تر انسان گھاٹے سے دوچار ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ انسان گھاٹے سے دوچار ہے، انسان گھاٹے میں ہے، پریشانی میں ہے، انسان کی زندگی میں مصیبتیں آ سکتی ہے، پریشانیاں آ سکتی ہے، پھر بھی انسان آج کل کے زمانے میں گھاٹے میں ہونے کے باوجود بھی خود کو فائدہ مند کیوں ثابت کرتا ہے، خود کو دوسرے کے لیے اتنا بلند کیوں کر دیتا ہے کہ انسان کہتا پھرتا ہے میرے وجہ سے تمہاری زندگی چل بسر رہی ہے، میری وجہ سے تمہاری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، میری وجہ سے تم اب تک سانس لے رہے ہو، میری وجہ سے تم اس کامیابی کے دہلیز پر کھڑے ہو۔ بھائی تم خود گھاٹے سے دوچار ہو، تم دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا رہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے سے دوچار ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، عمل صالح کرنے والے نہیں ہیں، حق پہ ڈٹل رہنے والے نہیں ہیں، صبر کرنے والے نہیں ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان گھاٹے سے دوچار ہے۔ آج ان پہلو کو چھوڑ کر دوسرے پہلو پر رہنے والے ہر انسان خود کو کہتا ہے کہ میں گھاٹے سے نہیں، میں فائدہ مند ہوں، میں اپنے آپ کے لیے بھی فائدہ ہوں اور دوسرے کے لیے بھی فائدہ ہوں۔ یہ وہم و گمان نکال دیجیے، یہ اپنے آپ کو جو سوچ اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ ہم بہت اہمیت کے مالک ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ بھائی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یہی 4 لوگ گھاٹے سے دوچار نہیں ہے، ورنہ ہر ایک انسان گھاٹے سے دوچار ہے۔ تو آئیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آج ہر ایک طبقہ، چاہے وہ اہل علم کا طبقہ ہو، چاہے وہ دانشوراں کا طبقہ ہو، چاہے وہ سماجک لوگ کا طبقہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کا باوقار انسانیت کے شخص میں شمار کرنے والا طبقہ ہو، جو بھی ہو، ہر ایک انسان آج حق کے ناحق طرف چل گئے ہیں، حق سے پیٹ پھرا چکے ہیں، حق کے خلاف وہ بغاوت کر چکے ہیں، حق سے وہ انہوں نے دوریت کر رکھے ہیں۔ آج حق کا کوئی ناتا نہیں رہا، حق پر ڈٹل رہنے والے کو انسان دنیا کے اندر ذلیل کر دیا جاتا ہے، انسان کے وقار کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور ناحق ظالم انسان جس کی زبان ناحق کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وضاحت ناحق کی طرف اشارہ کرتی ہے، جن کے ہر وقت ان کے اعمال ظلم کی طرف بلاوت دیتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو دنیا والے حق کی تسلیم کرتے ہیں اور سچا انسان شمار کرتے ہیں۔ حق کو تو انسان جو حق ہے، جو اللہ نے جس کو حق کہا ہے، اس کو انسان نے اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے، حق بات کہنے کو چھوڑ دیا، حق کی طرف بلانے کو چھوڑ دیا، حق کی طرف دعوت دینے کو چھوڑ دیا۔ انسان اپنی عزت نفس کے لیے حق کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن آئیے بڑھیے، یاد کیجیے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتوں کو، جس نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس نصیحت کو پیوست کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نصیحت کو آگاہ کے ذریعے سے امت تک پہنچانے کا حکم دے دیا۔ کیا تھا وہ نصیحت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو قرآن کریم میں ذکر کر دیا، جس میں اللہ لقمان علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ سورہ لقمان کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا لقمان علیہ السلام کی وہ قول کو اللہ نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا یا بنی اقم الصلاۃ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرنا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روک دینا۔ آگے کیا فرمایا واصبر علی ما اصابک، اگر تمہاری زندگیوں میں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ان ذلک من عزم الامور واصبر علی ما اصابک، تو تم اس پر مصیبت پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، کیونکہ یہ حق بات کہنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ بہت سخت کام ہے، بہت زبردست عمل ہے یہ۔ اس لیے اس عمل کو انجام دینے میں ہو سکتا ہے تمہارا جان کا بھی لالا پڑ جائے، تمہارے عزتوں کو بھی تار تار ہونا پڑے، تو اس کے باوجود بھی تم اس کام کے ضمن میں اس پر صبر استقامت اٹل پر رہنا، صبر کے ساتھ جمے رہنا۔ لیکن آج ایک انسان دیکھتا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے کہ یہ ناحق ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو اٹھائیے اور اس کے خلاف بولیے، تو وہ کہتا ہے ہماری اپنی عزت، اپنی نفس یہ گوارا نہیں دیتا کہ میں اس کے خلاف بولوں، ہو سکتا ہے یہ دشمنی ہم سے بغاوت نہ اٹھتا رہے۔ بھائی آپ کو اس جگہ بولنا ہوگا، حق کی طرف آواز اٹھانا ہوگا۔ اگر آپ کا ایمان
اگر زندہ ہے آپ یقیناً اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جسا اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا مالک بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر آپ کو اس آیت پر یقین ہے، اس رب کریم پر یقین ہے، اس رب کریم کی اس قول پر یقین ہے کہ عزت کا مالک وہ ہے، جان کا مالک وہ ہے، عزت آبرو کا رزق کا مالک وہ ہے، تو آپ کو حق کے خلاف اٹھنا ہوگا، بولنا ہوگا۔ جب بھی کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم کرے تو آپ اپنی طاقت کو، جس طرح سے اللہ نے استطاعت رکھی ہے، جس لائن میں بھی آپ کو اللہ نے قابل رکھا ہے، اس لائن سے آپ اس کو ظلم کے خلاف بغاوت کیجئے، اس کے خلاف بولیے۔ اگر آپ اپنی عزت نفس کی خاطر اگر اس جگہ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اس ظلم، اس ظالم کے فہرست میں آپ کا بھی شمار کر دیا جائے گا، گرچہ کہ آپ اس ظلم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اگر آپ نے خاموشی اختیار کی اس ظلم کے ساتھ تو آپ بھی اس ظلم کا حصہ شمار کیا جائیں گے۔ اس لیے انسان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ضمن میں یہ ہے کہ حق بات پر اٹل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق پہ آپ رہیں، اور جب بھی کوئی ناحق ظلم کرے تو آپ اس جگہ حق کی طرف ساتھ دے کر اس ناحق ظلم کرنے والے کے خلاف بغاوت کیجیے۔ اور وتواصوا بالصبر، اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آ جائے، اگر حق کی طرف اٹھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبت آ جائے، دنیا آپ کو ذلیل کر دے، دنیا آپ کو رسوا کر دے، دنیا آپ کو بائیکاٹ کر دے، دنیا آپ کی عزت و آبرو کو تار تار کر دے، تو آپ کو صبر کے ساتھ اٹل رہنا چاہیے اور اس اپنے قول و فطرت پر ڈٹل رہنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کے ساتھ کہہ دینا چاہیے، اللہ میں نے تیرے حق کے ساتھ آج دنیا میں ذلیل ہو گیا، اس دنیا کے ذلیل کے بدلے میں اللہ تو آخرت میں میرا مقام و مرتبہ کو بلند کر دینا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر دے گا، دنیا میں بھی اس ذلت کو رسوا کے بدلے میں تمہیں بہتر مقام عطا کر دے گا، متم بسان پر اللہ فائز کر دے گا۔ لیکن حق کی طرف اٹھیے۔ آج حق پہ بولنے والے کو لوگ اصلاح کر دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جذبات پہ قابو رکھیے اور اپنی جذبات کو بہکائیے مت، اپنے نفس عقل سلیم، اور کہتے ہیں کچھ لوگ کہ آپ تھوڑا دانش مندی کا ثبوت دیجئے، کہاں بولنا کہاں نہیں بولنا ہے اس کا بھی فیصلہ کر لیجئے، سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ بھائی جب آپ کے سامنے کسی کا ظلم ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، اس کے باوجود بھی آپ نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر آخرت کے دنوں پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ بہتر بات بولے۔ بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے چاپلوسی والی بات بول دینا، ظالم کے حق میں جا کے بول دینا، یہ نہیں کہا۔ اور فلیصمت کے بعد کا فلیقل خیرا او لیصمت، یا وہ خاموش رہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بات بولنے والے، بہتر بات بولنے والا ظالم کی بات نہ بولے، یہ نہیں کہا گیا۔ اور خاموش رہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جائے۔ حق بات کہنے اگرچہ وہ کڑوی ہو، حق بات کہیے۔ میں یہی بات کے ساتھ اپنی بات اصل خلاصہ مجھے یہی کہنا چاہ رہا تھا اس سورہ کے ذریعے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی کچھ لوگوں نے اصلاح کے طور پر اس طرح کا قول پیش کیا ہے کہ آپ بہت جذباتی ہیں، آپ فوراً کسی بات کو دیکھ کر ایکشن لے لیتے ہیں اور اس کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی میں انسان ہوں، میں خطا کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں حق پر رہتے رہتے ہر بات حق پہ کہیں کہہ جاتا ہوں، انسان ہوں، خطا کر جاتا ہوں، لیکن کبھی میں نے دونوں پہلو کو سامنے رکھ کر فیصلہ لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں اللہ نے جو ہمارے اندر عقل سلیم عطا کیا ہے، اس عقل کے ترازو پر میں جب پرکھتا ہوں تو میں اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہوں، تب جا کے میں کچھ کہنے کا ہمت اور جرأت پیدا کر لیتا ہوں، ورنہ یقیناً کسی سے مجھے بغاوت یا دشمنی نہیں رہتی جو میں کسی کے خلاف بول جاتا ہوں۔ ہاں یہ بات الگ ہے، حق بات کہنے والا کسی کے طرفداری میں نہ جا کر، یہ بات الگ ہے کہ کسی کے ناحق لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے حق میں ناحق ہو رہا ہے، ہوگا ہی۔ حق بات کہنے والا جب بھی کہے گا تو کسی کے حق میں لگے گا کہ یہ حق ہے اور کسی کے حق میں لگے گا کہ یہ ناحق ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حق بات کہنے والا انسان سچ کڑوی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے اور سیدھی بات کرتا ہے، وہ گھما پھرا کے لپیٹ سپیٹ کر دونوں کو دل جیتنے والی بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے والا اور حق پر اٹل کرنے والا بنا، اور اس حق کے راستے پر اگر ہم جو چلیں گے، اس پر جو مصیبت و پریشانیاں آئے گی، جو دشواری کن زندگی لمحات دیکھنے کو ملے گا، اے اللہ اس پر تو صبر اور استقامت عطا فرمانا، آمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔